اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ کہ اختلافی مسائل کو ہم زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں. چھیڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ جتنا ان کو چھیڑو نا, یہ ایک مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں, ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے. اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو. اس نے کہا کس بےغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں, کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں, پھر جو فحش گالیاں شروع کی, اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بےغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں, خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے. تو یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے, یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں. آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے, قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو. آپ اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے. اور بار بار میں ایک بات کہوں, جس کمبخت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, پھر ہٹ ہوتا ہے وہ. یہ مولوی ایسے کرتے ہیں, یہ مولوی ایسے, تو یہ مولوی ایسے, تو یہ مولوی ایسے, تو یہ مولویوں کو نہیں پتا, میں بتاؤں گا آپ کو. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا ہے مارکیٹ میں. یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے. بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں, ہمیں پہلے ساری دنیا کو پتا ہے سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا. تو یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے. ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے. یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے. حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا, جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے. حالانکہ مولوی کے ذمے آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے, اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کریں. بھائی یہ حرام صورت ہے, اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو برا ہوا. تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا؟ 2 حدیثیں کوٹ کی ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے, لا تبع ما لیس عندک. اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا, اب آپ کہیں حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا, تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں, اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا. یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں. تو یہ تو زیادہ ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا, اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے, اب میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے, اس میں وہ ماسٹر ہیں, لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے, آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو, کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے, اس میں زندگی کھپائی ہے, اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار, یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا. لیکن وہ بھی اسپیسیفک ایک خاص فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے, خوب سمجھ لیں, ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت, یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے, ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں, دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا, پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں, کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے, تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے, معدوم ہے نا, معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی, تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے, تو یہ بے جائز نہیں ہے, لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے, نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی, ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے, دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی, ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2, جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو. مثال کے طور پر آلو ہے, کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا, آپ نے کہا 1 کلو آلو, اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا, وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا. آپ نے کہا بھائی فلاں قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں, اتنی بوریاں چاہیے مجھے, وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو. اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو. بکرا جو ہے نا, بکرا یا گائے, یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. مثلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہوں, کیل کر کے یا وزن کر کے. کپڑا جو ہے نا, کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا, یہ تو مثلیات میں سے ہوگا, لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجریں ہیں, دالیں ہیں, چاول ہے, یہ ساری مثلیات میں سے ہیں. تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الی اجل معلوم, مدت متعین. تو پہلی بات تو یہ اجل ہونی چاہیے. اجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا. ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں, تو پھر اس میں یہ بے سلم جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ تو موجود ہے نا, اس کو تو فوراً آپ اٹھا کے دیں. ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا. تو کیل معلوم ہونا چاہیے, اجل معلوم ہونا چاہیے, اس کی جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈیلیور کرے تو نزاع کا خطرہ بالکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے. تو یہ مثلیات میں تو ہوتا ہے, جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم مثل نہیں ہے. جیسے آپ کی مخصوص بائک ہے, 1 سال پرانی ہے, چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی, اس بائک کو جب آپ بیچو گے تو بے سلم کے طور پہ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بالکل اس جیسی بائک مارکیٹ میں نہیں ہوگی. ہاں 0 میٹر بائک میں بے سلم کر سکتے ہیں, 0 میٹر گاڑی میں بھی بے سلم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 0 میٹر گاڑی, کیونکہ کمپنیوں کی 0 میٹر گاڑیاں آپ ماڈل بتا دیں, رجسٹریشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں, تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے بے سلم کی شریعت میں اجازت ہے. یہ خلاف قیاس ہے. تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہی شرطوں کے ساتھ آپ یہ بے معدوم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ فوراً نہیں ہو, وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے, یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے. ڈراپ شپنگ میں آپ بے سلم نہیں. ڈراپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچے نہیں, یا تو بے سلم کریں, اس میں بے سلم کریں. سلم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے, اور بے سلم میں کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے. 1 مہینے سے پہلے اگر وہ ڈیلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قاعدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دی ہے, تو اس میں اگر وہ 1 مہینے سے پہلے ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ معدوم چیز کی بے نہیں, معدوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں, اس کی بے نہیں ہو سکتی.
تو یہ سارے جوئے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں. تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کی گاڑی بک کرانی ہے تو 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد آپ بک کرا سکتے ہیں, لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی؟ ایڈوانس میں. ایسا نہیں ہو سکتا پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈیلیور ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مثلیات میں ہوگا, جو متعین چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیز اس میں نہیں ہوتا. ڈراپ شپنگ میں بے سلم بعض صورتوں میں بے سلم بن رہی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں, تو یہ اس میں آپ بے سلم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ تو متعین ہے. اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا معدوم چیز کو بیچ رہے ہیں, وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے. اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کو خریدیں, خریدنے کے بعد قبضہ کریں, قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے, بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, یہ جو محترم آئے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ حدیث کو گویا سمجھے نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں, یہ میں اس پہ پراپر وے میں نا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ ابھی یہ جمعے کا بیان ہے اور موضوع بھی خشک ہے نا خرید و فروخت کے مسائل کا, تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. تو میں پراپر ڈراپ شپنگ کے جتنے شرعی احکام ہیں میں پراپر انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اور یہ بات دماغ سے نکال دیں, بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں, مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں. جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا, اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں, حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت کو فرض قرار دیں ہم. اور تانے دیے جا رہے تھے کہ ابے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں, خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا بنا کے اور دوسروں کو منع کیا ہوا. اتنے تانے. آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے, حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں. تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا, تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے. تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا, تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے. آپ وہاں سے خریدو گے پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے, آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا. تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے, کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے, آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی. تو اس لیے آج کل یہ بے معدوم بھی جائز ہے. یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے. خوب سمجھ لو, جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ اصل لاجک ہے. اس لیے کہتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کرو, ہر پاگل سے پاگل نہ, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, جو مفتی نہیں ہے مفتی بنا ہوا ہے. الخراج بالضمان, یہ اسلام کا متفقن علیہ اصول ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے. دیکھو پروفٹ کی 2 قسمیں ہیں. اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کلپ بنائیں گے, لوگ غلط گائیڈ کریں گے. جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ ہے نا, خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو 2 طرح سے کماتے ہیں, یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا, خربوزہ. آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ خریدا آپ نے, 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو, عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا, یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں, یہ ناروے سے ہیں ان کو نہیں پتا, ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں
پہنائی جاتی ہے, اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح, یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے, ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین. یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے, لیکن کتنے؟ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے. سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا حضرت؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی ہے. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا. یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی ہے. میں بیچ میں گنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتہ چل گیا, میں نے ان کو بیچ دیا وہ, اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں ہم. آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہنچا رہے. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے؟
اس کا. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھننا بن کے کیوں پیسے کما رہے ہیں؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا, اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری الذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت, میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا, میں دلا دوں گا. میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں, یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا, یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں, رسک میں لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے, سارا مسئلہ رسک کا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں, صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں لیں گے. اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے. قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں, قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دیں کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی, جدا ہو گئی. اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا, یہ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے, میں جانوں آپ جانیں, یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بیچ کے اٹھاؤ نہیں اٹھا. اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے. کیوں؟ جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی, یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے, الگ ہے. جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے, نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے؟ رسک کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے, چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں, تصویر بھیج دیں, یا ویسے بتا دیں بھائی یہ آپ کا آٹا ہے, اب ہم اس سے کیا ہیں, بری سے یہ متعین آٹا ہے, یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے, اب یہ میرے رسک میں آ گیا. اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرعاً بیچنا کیا ہے, جائز ہے. عمل کے پیسے نہیں لے رہا, اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں. تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے, اس کا رسک آپ اٹھائیں گے, وہ نہیں اٹھائے گا. تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں, تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا, خریدنے کا وعدہ کرو, بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, یہ جائز ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پر عبد الرؤف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی, میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا, ابھی اٹھا نہیں رہا, وعدہ ہے, ابھی میں نے خریدی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا بھائی خریدے گا؟ وہ کہ ہاں خریدوں گا. خریدا نہیں ہے, خریدنے کا وعدہ کرے. تو صرف وعدہ, اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آ, یہ اٹھا کے گھر دے آئے, پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ, ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے, میری طرف سے قبضہ کر لو آپ, میرے وکیل بن کے. اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا؟ میں بن گیا, اور میرے قبضے میں بھی آ گئی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا, بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری, ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں. نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا. میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے, تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا, تو اس پہ قبضہ کر, اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کہے نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی؟ لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں, نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو, بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں؟ مشین بن جائیں. پھر وہ آتے ہیں مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی, مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ بکے یا نہ بکے؟ بھائی یہ اسلام کی پابندیاں ہیں, یہ گورے کے پاس نہیں ہے, تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, انتہائی غیر منصفانہ ہے. تو اب میں ان کو فون کروں گا, آپ کا کیا نام تھا؟ علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا, خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی. آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا؟ ہاں جی قبضہ کر لیا. یہ میری پیٹی ہے, آپ کی پیٹی نہیں ہے, اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. اچھا بتائیں خرید رہے ہیں؟ کہ میں نہیں خرید رہا.
تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو؟ میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, جب تک یہ خریدے گا نہیں, یہ نقصان, یہ رسک کس کا ہے؟ میرا رسک ہے. تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھئی یہ پسند آیا, ہاں جی پسند آیا, ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو, ہاں جی میں نے آپ سے یہ 600 کی خریدی, مال بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بیچی. ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا, وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے, بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب, اور دکھا کے بھی نہیں, اس کو پکڑائیں, اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, سمجھتے ہو؟ تو یہ کرنا پڑے گا. اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. سیدھا سیدھا آپ عبد الرؤف سے بولیں کہ عبد الرؤف بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا, 500 کی پیٹی ہوگی تو مجھے 100 روپے اس میں چاہیے. علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا, تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں, ان کو میں نے خربوزے کی تصویر دی, ہاں بھائی پسند ہے, خربوزہ ان کا ہے اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے, رسک بھی یہ لیں گے, ان کو میں نے پہلے بتا دیا. تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں, خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے. یہ آسان طریقہ ہے, یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں, تو کمیشن ایجنٹ بن کے. لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا. ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے, یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا. تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ, ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے. ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس کے شرعی احکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جلدی سے سوال دے دو. اور تو میرا ابھی تو ڈراپ شپنگ مقصد نہیں تھا, ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے نا اپنی بزنس ہے تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوے کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو تو مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا کہ 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو, وہ آگے جتنے 5 کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا. علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یہ جائز نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے مولویوں کا بین مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو. او بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, آخر میں جو بندے بچیں گے نا جن کو آگے 5 آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.